نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام راہ حق کے مسافر عاشقان رسول، یہ میں نے جو قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھنے کا شرف ملا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صیغہ امر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے خود کہہ دینا، نہیں یہ حکمن کہہ دینا، اللہ کہہ رہا خود کہہ دے، یہ صیغہ امر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ حق بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قالا کا مطلب ہوتا کہا، قل کا مطلب کہہ دو، آپ کہہ دو، صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ فاتبعونی یعنی کیا؟ اتباع کرو۔ ملت ہے یعنی ملت، تعاون کرو۔ اے جی میں نے جو پڑھا یہ فلاں کی ملت کیا، ہوتا ہے نا خط میں، جو کیا میں نے ملت کیا، منسلک کیا۔ ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام صلات حنیفہ، جو حق پہ چلنے والا، جس میں دو رائے نہ تھی، میانہ روی، جس میں کوئی درمیان کے راستے پہ چلنے والا، میانہ روی، حق پہ چلنے والا۔ تو کیا وما کان من المشرکین، اور مشرک نہ تھا، شرک سے دور رہنے والا، اس کی اتباع کرنی ہے۔ ملت ابراہیم ان کی کرنی ہے۔ فاتبعونی ملت ابراہیم حنیفہ یعنی جس میں کوئی ملاوٹ کی بات نہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والا، کوئی ان پہ وہ مشرک نہ تھے، شرک سے پاک تھے۔ انہوں نے پھر کیا ہوا آگے؟ کیا؟ ان اولا، تحقیق اول، بیت کیسے ہیں؟ گھر، وضع، وہ بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للمتقین، وہ گھر بنا عبادت کے لیے مقرر کر اس گھر کو تمام ہدایت والوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے تمام۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اول گھر مکہ ہی کا ہے۔ یہ جو بیت المقدس بنایا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام صلات نے اس کی بنیاد رکھی، مسجد اقصیٰ کی۔ تو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، فرشتوں کی نشاندہی کے بعد اللہ نے دکھا دیا کہ یہ میرا مکان یہاں بناؤ اور ستھرا کرو، اسے صاف لوگوں کے لیے کہ یہاں وہ عبادت گزاریں گے، اسے مقرر کر دے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جیسے وہ شرک نہ کیا، ٹھیک اللہ ہی کی یاد میں رہے، تو اللہ کی یاد کی ہدایت کی لوگوں کے لیے، مقرر کیا وہ گھر برکت والا اور شان والا۔ کون؟ خانہ کعبہ، مکہ شریف، وہ شان والا۔ یہ جو بنا اس پہ اگر یہ قائم دائم رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ قبلہ اول اسے کیوں کہا جاتا ہے بیت المقدس کو یا مسجد اقصیٰ کو؟ وہ اس لیے کہ شروع میں میرے آقا حضور تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ماہ، 1 سال 1 ماہ جماعت نماز اسی کی طرف منہ کرتے رہے،
جب اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ جو دادا جی کا بنایا گھر جسے میں نے اولیت دی ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے، تو آپ نے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ نے التجا کی. ظاہر ہر نبی ہو ولی ہو مانگے گا اللہ ہی سے، تو نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے. نبی بھی ہوگا اگر تو ولی ہوگا رضا الہی کو ترجیح دے گا، چاہے اس کے ہاتھ پاؤں کو چوم لے، مگر پہلے تقدیر کے ساتھ تابع داری کرے گا، پھر وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا. اس کے علاوہ پھوکوں سے بات نہیں بنے گی کہ میں فلاں کا ہوں میں فلاں کا ہوں، یہ کوئی بات نہیں. تو جب یہ آرزو کی کہ جو دادا حضور نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ ہمارا دین ملت ابراہیم ہے اگر، تو پھر بابا جی نے تو یہ خانہ کعبہ بنایا تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت دے دی. تو ایک مسجد قبلہ تین اسے کہا جاتا ہے. میں نے خود آنکھوں سے جا کر دیکھا بھی ہے، بیری کے درخت موجود ہیں وہاں، میں نے خود دیکھے جا کر. تو وہاں قبلہ تین، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام آ گیا، اے میرے محبوب جہاں تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیت اول تھا اسی کی طرف منہ کر لے. یہ میرے پیو تو نہیں لکھا کہ بیت اول ہے، یہ تو آیات نمبر 95 سورۃ آل عمران پارہ 4 پڑھ لیں. اگر کسی کو شبہ ہے کوئی اعتراض ہے تو وہاں سے پڑھ لیں، تحقیق کریں، تفسیر سے بھی پڑھ لیں. پھر اس کی تفسیر نیچے شرح صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کے حوالے موجود ہیں. اگر کوئی کسی کو اعتراض ہو، چونکہ ہم عمل کرنے کے بجائے اعتراضات پر بہت زور دیتے ہیں، فرقہ واریت کو زور دیتے ہیں، عمل کرنے کے لیے بات نہیں ہے. ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں. سنی وابی شیعہ کا یہاں کیا تعلق ہے؟ عبادت میں کیا تعلق ہے سنی وابی شیعہ کا؟ ہمارے الگ الگ عبادت کی راہیں نکالی ہیں، جیسے عبادت محمد رسول اللہ نے کی وہی کریں نا یار. جو عبادت کا طریقہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ کا اسلام تھا وہی کریں نا. انہوں نے تو یہ عبادت کے لیے بارگاہ الہی میں پیش کی تھا، رب جلنی مقیم مسلات، مجھے نمازی بنا دے میری مولاد کو. حضرت یعقوب علیہ السلام جتنے بھی نبی تھے یہ کہ میرے نبی دین حق پہ چلیں، شرک نہ کریں، کسی دوسرے کو کارساز حمایتی نہ سمجھیں سوائے اللہ کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہاں ان لوگوں کے دعا جو اللہ کو کارساز اور حمایتی سمجھتے ہیں ان لوگوں کی دعا مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا وقالا، کہا ربکم ادعونی، دعا کر استجب لکم، میں قبول کر لوں گا. وہ ان لوگوں کے لیے، ہر آدمی دعا وہ سنتا ہے مگر قبول اسی کی کرے گا جو اس کی بات ماننے کا. کس کی؟ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول میں پیروی رہتے ہوئے جو وہ زندگی گزارنے والا، اگر وہ جو دعا کرے گا اس کے لیے یہ کہا گیا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو دعا کر نا مجھ سے میں قبول کر لوں گا. ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ ان کی بات مان لیتا ہے. تو جو ہم ساری زندگی نافرمانی پروردگار کی کرتے رہیں، پیروی رسول سے باہر جائیں، اللہ کے رسول کی ہدایت پہ ہم کوئی عمل بھی نہ کریں تو ہماری دعا قبول ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی نہیں ہوتا. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ پیر صاحب دعا کریں گے تو ہم بات بن جائے گی، بخشش کا ذریعہ نماز بھی معاف ہو جائے گی، ہمیں زکوٰۃ بھی معاف ہو جائے گی، ہمیں کسی کا حق بھی مارا جائے گا. بے شمار لوگ آتے ہیں مقدمات میں الجھے ہوئے لوگ تھے، کہتے ہیں جی دعا کرو میرے مقدمہ لگا، تو پتہ چلا کہ مقدمے کا جو اصل مجرم ہے وہ یہی ہے، خود ہی ہے، اس نے کسی کے قبضے زمین پر قبضہ کیا ہوا. تو وہ پیر صاحب دعا کریں گے تو کسی کا حق مارے گا وہ، تو کیا پیر صاحب کو کون سا تھرائز ہے، کون اس کے اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کا حق دوسرے کو دے دے؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کسی کا حق نہ مارو، کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی مخلوق کے ساتھ ایسا نہ کرو. کہ میں ظالموں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب الظالمین، تحقیق بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے. تو ظلم نہ کرو. اگر ظلم کا بازار بھی گھر میں رکھا، کسی کی بھلائی کے طرف منہ پھیر رکھا،
کسی غریب کو کھانا ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا دینے کی رغبت سے منہ پھیر لیا، تو یہ سارے کام ایسے کرے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم نہ مانے تو ہماری بات اللہ مان لے گا؟ کیا وہ کائنات کا بادشاہ ہے؟ وہ تو بے پرواہ ہے۔ وہ تو اگر کسی کو نبی کو بھی کہہ دے کہ جیا نبی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اسی کا کیا ہے؟ مالک ہے، بادشاہ ہے، ماننے کا اسی کی بات جو اللہ کی بات میں، اللہ کے حکم پیروی رسول میں رہتے ہوئے زندگی گزارے، تو ایک ایک دل کی دلیر بھی اس کی مان لے گا۔ وہ ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، بلکہ کئی بار آزما چکا ہوں۔ میں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں، دل میں یہ کہا کہ یہ ہو جائے، یا اللہ یہ تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے، اس کی مدد کے لیے مجھے توفیق دے دینا۔ دے دی اس نے۔ یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، دے دی۔ یا اللہ تیرے بارگاہ میں سجدے کی توفیق دے دے، دے دی۔ یار جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ دیکھیں، اللہ سے مانگ لیں یار، نا سجدہ مانگ لیں، اور رکوع و سجدہ مانگ لیں، عبادت مانگیں، دے دینے والا دے دے گا۔ وہ مانگے تو صحیح۔ جب اللہ کی بات ماننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو توفیق مانگیں اس سے تو دے دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔